بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق لطیف۔ دوستو، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے مومن پر فرض ہے جس کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے اور جس کے لیے جانے کی سہولتیں میسر ہے، تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ حج اس قدر عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب اتنا عظیم، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور دوران حج نہ اس نے کوئی بد کلامی کی نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے وہ حج کر کے لوٹتا ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے حج کا اتنا عظیم ثواب رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، اس قدر عظیم ثواب سننے کے بعد ہر بندے مومن کی دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگتی ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اتنی وسعت اور اتنی حیثیت عطا فرماتا، تو کاش ہم بھی حج کرتے۔ اور یوں ہی حج کی تمنا ہر بندے مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حج ایک بہت ہی مشقتوں بھری عبادت ہے جس کے لیے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کافی روپے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ساتھ ہی بہت ہی زیادہ جسمانی محنت و مشقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس فریضے کی ادائیگی میں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے اعمال بتائیں گے کہ اگر ان اعمال کو ہم بجا لاتے ہیں، ان اعمال کو ہم کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہمیں وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنا عظیم ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آئیے وہ اعمال کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندے مومن رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسے ایسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے یہ حج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کر ادا کیا۔ تو یہ تو پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل جس سے آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف سے، اپنے خاص سے روپے پیسے سے لوگوں کو حج کروائیں۔ ظاہر سی بات ہے دوستو کہ آپ اگر چاہ کے بھی، مال و دولت کافی ہے، چاہ کے بھی آپ سال میں بس ایک حج ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک حج سے زائد ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے تو آپ خود بھی حج کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایک حج کا ثواب مل جائے گا، اور اپنے خاص روپے پیسوں سے اگر آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو حج کراتے ہیں تو ان کے حج کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بس ہمیں کچھ روپے پیسے خرچ کرنے پر اتنا عظیم ثواب ہمارے لیے رکھا ہے۔ تیسرا عمل، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر بیٹھا رہا اللہ کے ذکر میں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے حج و عمرہ کے ثواب کے برابر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے حج و عمرہ کا ثواب، پورے حج و عمرہ کا ثواب سے عطا ہوگا۔ دوستو، اس نماز کو جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز چاشت کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ نماز فجر کے فوراً بعد، جو ہی نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت کسی نماز کو ادا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ وقت 20 منٹ تک رہتا ہے۔ اس 20 منٹ کے بعد جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز چاشت یا نماز اشراق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی،
پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہوا بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور وقت مکروہ گزر جانے کے بعد جب چاشت کا وقت آیا اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، تو ان 2 رکعتوں کا ثواب اسے یہ ملے گا گویا کہ اس نے ایک حج اور ایک عمرہ کیا ہے۔ دوستو یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اس حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ہماری ماں بہنیں اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیں، ان کے دل میں خواہش ہو، تو کیا انہیں بھی اللہ کی بارگاہ سے یہ ثواب عطا ہوگا؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر واقعی ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی اس اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اگر یہ عمل کرتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ امید ہماری اس وجہ سے بن جاتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو گویا کہ اس کے لیے نماز جماعت کا ثواب گھر میں پڑھنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی نماز جماعت کے بعد کا جو عمل ہے اس کا ثواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنیں اس عمل کو کر کے حاصل کر سکتے۔ چوتھا عمل جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ بس یہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی اچھی بات دین کی بات سیکھیں گے یا سکھائیں گے، تو اس کا یہ جانا اتنا ثواب رکھتا ہے اللہ کے یہاں کہ گویا کہ اس نے ایک پورا حج ادا کیا۔ دوستو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم مسجدوں میں ہمارے دینی مجلسیں ہوتی ہے اور علماء کرام وہاں دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف اس ارادے سے کہ مسجد چل کر چلو دین کی کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، اس ارادے سے اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمارا یہ عمل اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل پر حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہم اور آپ اگر عمل کرتے ہیں تو اس کی رحمتیں بے انتہا ہیں، اس کے ثواب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی جب حدیث موجود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی نے یہ عمل کیا تو اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 5واں عمل کہ جس کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو نکلا کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام والے حاجی کا اجر۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو یہ وہ اعمال ہیں جس کو کرنے میں ہمارا بہت زیادہ وقت جاتا ہے اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت جاتا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں حج و عمرے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ دوستو تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں ہمیشہ امید لگا کے رکھنا چاہیے، اور یہ جو تحفے کی صورت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمال دیے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔